بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں مینار پاکستان لاہور پہ ہونے والے ایک بڑے مشہور اور معروف واقعے کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا ضرور اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے بالکل میں وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میں بعض ویڈیوز بناتے وقت ڈیلے کر دیتا ہوں، بڑا لیٹ اپنا موقف سامنے لاتا ہوں۔ پہلے کا تو میں کمنٹ نہیں کرتا، یہ والی ویڈیو میں نے جان بوجھ کر 2 3 4 دن تک ڈیلے کرنے کے بعد بنائی ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ساری جزیات اور تمام پہلوؤں کا جائزہ مکمل طور پہ لے لوں تاکہ ایسی بات اپنے ویورز تک پہنچائی جائے جو سالڈ بات ہو۔ تو ناظرین، 14 اگست 2021 یوم آزادی منانے کے لیے پورے ملک میں ارینجمنٹس تھے، پورا ملک آزادی منا رہا تھا۔ لاہور کے کچھ نوجوان مینار پاکستان کے سائے تلے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ایک نوجوان لڑکی جسے بہت سارے سوشل میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، معروف ٹک ٹاکر ہے، وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نوجوان مس بیہیو کرتے ہیں اور وہ پھر مس بیہیو دست درازی تک چلا جاتا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور اس پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، بڑی نازیبا حرکات بھی سامنے آتی ہیں، اور یہ سارے مناظر موبائل کیمروں کے ذریعے فلمائے گئے، لوگوں تک پہنچے۔ اب پہنچے کیسے؟ یہ 14 اگست کو واقعہ ہوتا ہے۔ 15 اور 16 اگست 2 دن تک کسی کو خبر نہیں ہوتی، ماں سوائے ان لوگوں کے جو وہاں موجود تھے۔ 2 دن کے انتظار کے بعد، 2 دن کی پلاننگ کے بعد، یا کہا جائے منصوبہ بندی کے بعد، 17 اگست کو یہ لڑکی جو متاثرہ ہے اس واقعے کی، وہ خود ہی اسے وائرل کرتی ہے۔ اور میں آج کی ویڈیو میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ہمارے 2 گروپس نے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملک کے اور دنیا بھر میں پاکستان اور اردو زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگوں کے 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک اس کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں، ایک اس کی مخالفت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ دونوں اطراف سے بڑا بھرپور قسم کا دلائل پر مبنی پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہماری اخلاقی پستی کی عکاسی کر رہا ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں نہ تو اس لڑکی پر کوئی کمنٹ کروں گا، نہ اسے غلط ثابت کر کے اپنی علمیت جھاڑنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی اس کی مخالفت کرنے والوں کو برا بھلا کہنا چاہتا ہوں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بلکہ میرا موقف ذرا مختلف ہے۔ اس واقعے کی جزیات پر بات بعد میں کرتے ہیں۔ میں ایک سوال ضرور چھوڑنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے، بلکہ میں ویڈیو کے اینڈ میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ واقعہ مینار پاکستان کے سائے تلے ہوتا ہے۔ یہ لڑکی جو ٹک ٹاک پر بڑی معروف ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اس کی فالوئنگ میں ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کے مداح ہیں، فین ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ مہم کے ذریعے وہاں جمع کیا گیا اور اپنے آنے کی پیشگی اطلاع دی گئی۔ جب وہاں پہ وہ پہنچی تو کچھ جو اس اطلاع پر آئے تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ویسے اس مجمع میں شامل ہو گئے ہوں اور یہ بدتمیزی کا سارا ماحول بن گیا ہو، لیکن اس نوجوان لڑکی کے بارے میں بہت سی ایسی مستند اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ فالوئنگ کے لیے، ویورشپ کے لیے، سوشل میڈیا پر بوسٹ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ معزز ناظرین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اسلامی معاشرہ ہے، مہذب معاشرہ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کسی قسم کی سطحی یا چھوٹی موٹی یا کسی بھی قسم کے وقتی مفاد کے لیے اخلاقی گراوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نوجوان لڑکی لاہور میں ہی ایک بڑے معروف سرکاری ہسپتال میں بطور سٹاف نرس کام کرتی ہے، اور اس کی بہت سی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بلکہ اس واقعے کے بعد بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوان لڑکی کی کسی حد تک اس میں پلاننگ شامل تھی۔ جو ہوا وہ غلط ہوا، جو ہوا وہ نامناسب ہوا، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں، نوجوان نسل کے جو حرکات و سکنات کے اور نوجوان نسل کے جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اثرات معاشرے میں پھیل رہے ہیں، اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ والدین پہ عائد ہوتی ہے۔ اس واقعے میں بھی میں نوجوان نسل پر اور ان پر جو کمنٹ کیا جا رہا ہے، میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں والدین کی طرف، کہ والدین کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں کیا کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں، ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ اور ناظرین، حکومت کا جو اس میں موقف اور جو سٹیک سامنے آیا، حکومت نے اس پہ ایکشن لیا،
وزیر اعلیٰ کی طرف سے پولیس افسران اور دیگر محکموں کے سرکاری افسران کو ان کی سیٹوں سے ہٹا کے انکوائری ہولڈ کی گئی، اور انکوائری ابھی جاری ہے انکوائری، لیکن خاص طور پہ پنجاب کے عوام اپنی حکومت کے اس اقدام سے مطمئن لگتے ہیں۔ نوجوان نسل، جن میں بیٹیاں خاص طور پہ جو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی ہیں، انہیں حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے یا کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے کریکٹر پر خود نظر ثانی کرنا ہے۔ اور سوال میرا یہ ہے، ہم لوگ اس واقعے کی مباحث میں الجھنے کی بجائے انتہائی دیانتداری سے اپنے پورے ویژن کو، اپنے شعور کو، اپنے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ذہنی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، وہ اس کے مطابق اس واقعے کے اصل ذمہ دار کا تعین خود کرے۔ حکومت تو کرے گی، سرکاری سطح پر تو ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر کوئی جو اس واقعے کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے یا ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھتا ہے یا کوئی خبر سنتا ہے، وہ اپنے تئیں اس کا تجزیہ کر کے اس واقعے کے حقیقی ذمہ دار کا تعین کرے۔ آپ اپنے سینے سے خود پوچھئے، اپنے دماغ پہ خود زور دیجئے، آپ کو اس واقعے کے ذمہ دار کا تعین مل جائے گا۔ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، ہمیں خود سے ذمہ داروں کو تلاش کرنا ہے۔ یقین کیجئے، تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ہمیں یقیناً جواب مل جائے گا کہ ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آگ جلی ہے تو آگ میں گھرنے والے تمام لوگ اس آگ کو جلانے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اگر کوئی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوا ہے تو وہ اپنے اس اخلاقی پستی کی طرف جانے کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بھی بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کی گرتی ہوئی جو اخلاقی پستی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔